صبر کا امتحان، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب انسان کے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، دل بہت تھک جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور انسان سوچتا ہے یا اللہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن ایسے وقت میں ایک چیز ہمیں سنبھال لیتی ہے اور وہ ہے صبر۔ صبر does not means you don't feel pain. It means you trust Allah even when you are hurting. آج کی کہانی ایک ایسی عظیم عورت کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی سے دنیا کو بتایا کہ انسان جسم سے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر دل میں ایمان ہو تو وہ بہت مضبوط بن سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی، اور یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک حقیقی اور انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ مکے کا وہ زمانہ، یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام بالکل ابتدائی دور میں تھا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے انہیں سخت تکالیفیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے شامل تھیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اسلام کو قبول کیا کہ شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ یہ ایک عام سا خاندان تھا، ان کے پاس نہ کوئی بڑی طاقت تھی، نہ کوئی لشکر، نہ دنیائی دولت، لیکن ان کے پاس ایک ایسی دولت تھی جو دنیا کی ہر دولت سے قیمتی تھی۔ They had strong faith in Allah. ان کے دل میں اللہ تھا اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ پھر آزمائش شروع ہوئی جب مکے کے مشرکین کو معلوم ہوا کہ یہ خاندان اسلام قبول کر چکا ہے تو ان پر ظلم شروع کر دیا گیا۔ انہیں کہا گیا اسلام چھوڑ دو، اپنے دین سے واپس آ جاؤ، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاندان اپنے ایمان پر قائم رہا۔ ذرا سوچئے، ہم آج معمولی سی پریشانی میں گھبرا جاتے ہیں، کوئی ہماری بات نہ مانے، کوئی ہمیں برا کہہ دے، کوئی ہمارا ساتھ چھوڑ دے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے سامنے تو ایمان چھوڑنے کا مطالبہ تھا۔ ان پر ظلم کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، دھمکیاں دی گئی، لیکن ان کا ایمان نہیں ٹوٹا۔ They refused to give up۔ وہ دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتی تھی لیکن اللہ کو چھوڑنا قبول نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کو اس تکلیف میں دیکھے تو انہیں صبر کی تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اے آل یاسر، ہمارا وعدہ جنت ہے۔ ذرا اس جملے کو دل سے محسوس کیجئے، تمہارا وعدہ جنت ہے، دنیا کی آسانی کا وعدہ نہیں بلکہ جنت کا وعدہ۔ یہی تو ایمان ہے کہ انسان دنیا کی تکلیف کے باوجود آخرت پر یقین رکھے۔ Sometimes Allah does not make the journey easy, but He makes the destinations beautiful. کبھی اللہ راستہ آسان نہیں کرتا لیکن منزل کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا سفر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جانتی تھی کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ تکلیف بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ظلم بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے وہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ سوچئے، ایک عورت جس کے سامنے ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کا دل کہہ رہا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے،
یہی وہ صبر تھا جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو تاریخ کے عظیم ترین خواتین میں شامل کر دیا۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ مشرکین نے انہیں ایمان چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ بالآخر ابو جہل کے ہاتھوں انہیں شہید کر دیا گیا، اور یوں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ بن گئی۔ دنیا نے سمجھا کہ شاید ان کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ They lost their worldly life, but they own eternal life. یہی اصل کامیابی ہے۔ آج ہمارے لیے اس کہانی میں کیا سبق ہے؟ شاید ہم میں سے کسی پر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جیسا امتحان نہ آیا ہو، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک نہ ایک آزمائش ضرور آتی ہے۔ کسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا اپنا اسے چھوڑ دیتا ہے، کسی کی دعا پوری ہونے میں دیر ہو جاتی ہے، کسی کو غربت پریشان کرتی ہے، کسی کو تنہائی، اور کسی کے دل میں ایسا درد ہوتا ہے جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ knows your silent pain۔ اللہ آپ کے وہ آنسو بھی دیکھتا ہے جو آپ لوگوں سے چھپا کر بہاتے ہیں۔ اللہ وہ دعائیں بھی سنتا ہے جو آپ صرف اپنے دل میں کرتے ہیں۔ اگر آج آپ بھی کسی آزمائش میں ہیں تو میری بات غور سے سنیے۔ ڈونٹ گیو اپ، مایوس مت ہو۔ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج کا درد آپ کی پوری دنیا نہیں ہے۔ آپ کے آنسو آپ کا آخری مقدر نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو حالات ایک لمحے میں بدل سکتے ہیں، بس آپ کو اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھنا ہے۔ نماز مت چھوڑیے، دعا مت چھوڑیے، قرآن مت چھوڑیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی نہیں روئیں گے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روئیں گے، لیکن اللہ سے شکایت کرتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ تھکیں گے لیکن دعا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ گر جائیں گے لیکن دوبارہ اللہ کی طرف اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ You may be tired, but don't lose hope۔ آپ تھک سکتے ہیں لیکن امید مت چھوڑیے، شاید آپ کی زندگی بھی بدلنے والی ہے۔ ممکن ہے آج آپ اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہو، لیکن یاد رکھیے، this is not the end of your story۔ یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے کچھ ایسا لکھ رہا ہو جس کا آپ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، لیکن اللہ آنے والا کل بھی جانتا ہے۔ ہم صرف بند دروازہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ دوسرے دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ اس لیے صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ آخر میں ایک بات، اگر آپ آج بہت پریشان ہیں، اگر آپ کا دل بہت تھک گیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں، تو آج رات اللہ کے سامنے بیٹھ کر صرف اتنا کہہ دینا، یا اللہ میں تھک گئی ہوں لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ بس یہ یقین دل میں رکھیے، اللہ از آلویز گریٹر دین یور پرابلمس۔ آپ کی مشکلیں کتنی بھی بڑی ہو، اللہ اس سے بہت بڑا ہے۔ دعا، یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کا ہر درد دور فرما۔
جو پریشان ہے اسے سکون عطا فرما، جو رو رہا ہے اسے خوشی عطا فرما، جو کسی آزمائش میں ہے اسے صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جیسا مضبوط ایمان اور آزمائش میں صبر عطا فرما۔ ہمیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دینا، اور جب زندگی بہت مشکل لگے تو ہمارے دل میں یہ یقین پیدا کر فرما دینا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ آمین رب العالمین۔ صبر ٹوڈے کین بیکم یور اسٹرینتھ ٹمارو۔ آج کا صبر کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جا سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، آپ کی کہانی ابھی بھی باقی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔